السلام علیکم۔ سر سید کی تعلیمی خدمات کا ہم نے اس سے پہلے ذکر کیا تھا۔ ان کی تعلیمی خدمات میں وہ تمام تر انسٹیٹیوشن شامل تھے جو انہوں نے قائم کیے۔ اس کے ساتھ ساتھ سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام اور محمدن ایجوکیشن کانفرنس کا وہ ادارہ جس نے مسلمان اسٹوڈنٹس کی معاشی طور پر بھی معاونت کی۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ سر سید احمد خان کی یہ خدمات صرف مسلمانوں کے لیے تنہا نہیں تھیں، بلکہ اس سے ہندو بھی اور دوسری اقلیتیں بھی برابر فائدہ اٹھا رہی تھیں۔ اب وہ ایونٹ جس کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا میری پچھلی ویڈیو میں کہ سر سید احمد خان جو کہ ایک قومی نظریہ کے قائل تھے، وہ یہ چاہتے تھے کہ مسلمان اور ہندو مل کر رہیں، اور جس طرح سے اتنے عرصے سے یہ دونوں قومیں آپس میں رہ رہی ہیں تو یہ آگے بھی اس طرح رہیں۔ مگر وہ ایسے کون سے حالات تھے جنہوں نے سر سید احمد خان کی سوچ کو تبدیل کر کے رکھ دیا؟ ان میں سے سب سے اہم پوائنٹ وہ ہندی اردو تنازع ہے، جس میں کچھ ہندو انتہا پسندوں نے اس طرح کی کوششیں شروع کر دیں کہ تمام تر سرکاری دفاتر میں ہندی زبان کو رائج کیا جائے، یعنی کہ اردو کی مخالفت۔ ہندوؤں کی اس ہٹ دھرمی کی وجہ سے سر سید احمد خان کا دماغ مکمل طور پر تبدیل ہو گیا، اور وہ اس بات کو مکمل طور پر جان گئے کہ یہ دو قومیں اب ساتھ میں رہنے والی نہیں ہیں۔ ان کو اس بات کا ادراک ہو چکا تھا کہ یہ دو قومیں ایک الگ ثقافت رکھتی ہیں، ان کی تہذیب و تمدن، ان کی ثقافت اور ساتھ ساتھ ان کا مذہب جدا جدا ہے۔ یہ دو قومیں اب ساتھ نہیں چل سکتی۔ اس سے ہمیں یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ کچھ عرصے بعد یعنی کہ 1885 میں جب اے او ہیوم نامی ایک ریٹائرڈ سرکاری ملازم نے انڈین کانگریس کا قیام کیا، جو کانگریس ان کی مشہور، آج بھی ہندوستان میں کانگریس ایک مشہور پارٹی ہے، سیاسی پارٹی۔ تو جب اس کا قیام ہوا تو سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو سیاست سے بالکل جدا رہنے کا مشورہ دیا۔ سر سید احمد خان کا یہ خیال تھا کہ مسلمانوں کی ابھی معاشی حالت اس قدر بہتر نہیں ہے کہ وہ سیاست میں آئیں۔ انہوں نے مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ وہ سیاست سے الگ رہیں اور اپنی تمام تر توجہ تعلیم کے حصول اور معاشی استحکام حاصل کرنے پر لگا دیں۔ سر سید احمد خان کی جب ہم عدمی خدمات کا ذکر کرتے ہیں تو وہ ان کی وہ تمام تحریریں و کتب شامل ہیں جو انہوں نے لکھی تھی۔ سر سید احمد خان کی معاشرتی خدمات، ان کی سیاسی خدمات میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک رسالہ لکھا تھا جس کا نام تھا رسالہ اسباب بغاوت ہند، یعنی کہ کازز آف انڈین ریوولٹ۔ یہ کتاب انہوں نے انگریزوں کے لیے لکھی تھی، جس میں انہوں نے مسلمانوں کو ڈیفینڈ کیا تھا کہ مسلمان اصل وجہ نہیں تھے، کیونکہ اس سے پہلے میں ذکر کر چکا ہوں کہ 1857 میں جو جنگ آزادی لڑی گئی تھی اس کا ملبہ مسلمانوں پر گرا دیا گیا، اور مسلمانوں نے بہت زیادہ نقصان برداشت کیا، جو کہ ان کا معاشی قتل ہوا تھا، ان کو نوکریوں سے نکالا گیا، ان کی جائیدادیں ضبط کی گئی۔ تو جو انگریزوں کے دماغ میں یہ بات چل رہی تھی کہ اس ساری جو آزادی کی جنگ لڑی گئی ہے اس کے پیچھے مسلمان ہیں، تو انہوں نے اسباب بغاوت ہند رسالے کو لکھ کے انگریزوں کو یہ باور کرایا کہ نہیں، یہ اس میں صرف مسلمان نہیں ہیں، اس میں ساری قومیں ہیں، اور اس کی اصل وجوہات کیا ہیں۔ انہوں نے اس رسالے میں بتایا کہ آپ یعنی کہ انگریزوں کو مخاطب کر کے کہ ہندوستان میں جو مختلف قومیں رہ رہی ہیں، اقلیتیں رہ رہی ہیں، ان کا کلچر کیسا ہے، ان کی تہذیب کیسی ہے، اس کو سمجھنے میں سے آپ قاصر رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہاں پر جو ریوولٹ ہے وہ ہوئی تھی۔ اس حوالے سے میں نے آپ کو ایک منگل پانڈے مووی کا ذکر کیا تھا، وہاں سے جب اس کی جو امیجیٹ کاز تھی یعنی کہ جنگ آزادی کی، اس میں بھی یہی بتایا جاتا ہے کہ ایک ایسے کارتوس بنائے گئے تھے جس میں ایسے جانور کی چربی استعمال کی گئی تھی، گائے کی بھی اور دوسرے جانور کی بھی، جس کا نام ہم استعمال نہیں کرتے بولنے میں۔ تو اس کا اس کی جو چربی تھی اس کو کارتوس میں لگاؤ تھا، اور ان فوجیوں کو کہا جاتا تھا کہ آپ نے اپنے منہ سے اس کو چھیل کے استعمال کرنا ہے بندوق میں۔ تو جب ان فوجیوں کو، جس میں ہندو بھی اور مسلمان دونوں شامل تھے، جب ان کو اس بات کا علم ہوا تو ان کو بہت دکھ ہوا۔ تو اس وجہ سے وہ ایک جو ریوولٹ تھی وہ سٹارٹ ہوئی، اور اس میں بہت سے اور بھی لوگ شامل ہو گئے۔ بہت سے لوگ شامل نہیں بھی تھے، آخر وہ لڑنے والے جو فوجی تھے جو
ایسٹ انڈیا کمپنی میں تھے وہ تو یہیں کے تھے، یعنی کہ ہندوستان سے ہی وہ بھرتی کرتے تھے. ہاں باہر سے بھی ان کے جو افسران تھے وہ سارے باہر سے آتے تھے، یعنی کہ انگلینڈ سے ہوتے تھے، مگر وہ جو فوجی تھے وہ بیسیکلی یہاں ان کا تعلق برصغیر سے. جب سر سید احمد خان دو قومی نظریے کے قائل ہو چکے تھے تو ان کی تمام تر کوششیں یہی رہیں کہ مسلمانوں کی ایک الگ حیثیت ہو، مقامی کونسلوں میں ان کی سیپریٹ ریپرزنٹیشن ہو اور نوکریوں میں ان کا ایک سیپریٹ کوٹا مقرر کیا جائے. تو حاصل بحث یہ ہے کہ سر سید احمد خان کی یہ تمام تر خدمات جو آگے چل کر مسلم لیگ کے قیام اور پاکستان کی جدوجہد آزادی میں ایک کلیدی کردار ادا کرتے ہیں. اس کے بعد ہم پڑھیں گے کہ مسلم لیگ کا قیام کس طرح ہوا اور کس طرح سے وہ نرسری جو سر سید احمد خان کے قائم کردہ انسٹیٹیوشن سے نکل کر آئی، کس طرح قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ ایک ٹیم بن کر سامنے آئی اور پاکستان بنانے میں اپنا ایک بنیادی کردار ادا کیا. شکریہ.